I am Mohammad Aslam Rai. You are watching a History Zone. Now we are discussing one of the important topic of the Muslim struggle for Pakistan, Lahore Resolution. Lahore Resolution Qarada the Lahore. The Muslim leader of subcontinent was worried about their future. جو مسلمان رہنما تھے برِ صغیر کے وہ خوف زدہ تھے اپنے مستقبل کے لیے. for the future after the losing the war of independence of 1857. جنگی آزادی کے ہارنے کے بعد کہ ایک ایسا زمین کا ٹکڑا جہاں پہ مسلم مینورٹی میں اور ہندوز میجارٹی میں ہو، وہاں پہ جو مسلمس اور ہندوز تھے ان کے بیچ میں ڈفرینس ہے، ڈفرینٹ کلچر ہے، ڈفرینٹ ٹریڈیشن ہے. سو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمان ایک امن سے رہیں، اپنے مذہب کی پیروکار کریں. اس لیے دا مسلم فیوچر لوکنگ اے بلیک اینڈ انسیٹسفائڈ دا پریزنس آف ہندو میجارٹی آن دا سوائل آف دا برٹش. On that environment, the Muslim League of Punjab decided to declaration of the separate homeland. On that, the pioneer of president of Muslim League, Sir Sikandar Hayat, finally they hold the 25th annual season of Muslim League. اسی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مسلم پنجاب کا لیڈر تھا سر سکندر حیات، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک اینول سیزن جو سالانہ میٹنگ ہے وہ اس بار لاہور میں رکھی جائے اور ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی جائے. کیپ ان مائنڈ کہ اس میں پاکستان لفظ کا ورڈ یوز نہیں ہوتا ہے، صرف اونلی قائد اعظم محمد علی جناح says that the one or more than one states in South Asia. What is the Lahore Regulation? So Lahore Regulation کیا ہے؟ On 20 to 24 March in 1940, on the 27th annual season of All Indian Muslim League was held at Minto Park, now is Iqbal Park. جو 22 سے 24 مارچ 1940 کو جو 27 اینول سیزن سالانہ جو سیزن سے ہوتا ہے مسلم لیگ کا وہ منعقد ہوتا ہے منٹو پارک میں. تب جو اب کی اقبال پارک ہے جیسے مینار پاکستان ہے، اس پارک کو تب منٹو پارک کا کہتے تھے. اسی پارک میں ہوا اور a regulation was passed by شیر بنگال اے کے فضل الحق and supported by the other members of leagues. ایک ریگولیشن پاس کرائی فضل الحق نے جو کہ بنگال سے ریلیٹڈ تھا، بنگال سے بلانگ کرتا ہے. دا مسلم سیٹ اپ اے کلیئر گول آن ہسٹوریکل دیٹ ڈیمانڈ اے سیپریٹ اسٹیٹس ان ساؤتھ ایشیا. اسی ریگولیشن میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ کلیئر تھا کہ مسلمان اب یونائٹڈ انڈیا میں نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. دین آئیڈیا آف دا سیپریٹ اسٹیٹس کے خیالات کیسے آیا، کسی نے کون سے آئیڈیالوجی کے تحت کسی نے نظریہ دیا. دا آئیڈیا آف دا سیپریٹ اسٹیٹ آر بیسڈ آن دا ٹو نیشن تھیوری. جو دو قوموں کا نظریہ تھا اسی پہ ہی وراگے کی جو نظریہ وہی کانٹیکٹ ہوتا ہے دا تھیوری. بٹ ان 1930 ڈاکٹر علامہ اقبال ایڈریسنگ ان الہ آباد کلیئر گیو اے سجیشن ہوم لینڈ ان نارتھ اینڈ ویسٹرن پارٹ آف دا سب کانٹیننٹس. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 1930 میں الہ آباد میں خطاب کرتے ہوئے ایک الگ ملک کی سجیشن دیتے ہیں اور جو کہ وہ مشتمل ہوگا نارتھ اینڈ ویسٹرن پارٹ آف سب کانٹیننٹ. جو آج کے پارٹس ہے ویسٹرن پارٹس بلوچستان اور ناردرن پارٹس پنجاب وغیرہ. یہ اینڈ ادر اسٹوڈنٹ آف کیمبرج یونیورسٹی چودھری رحمت علی ڈسٹریبیوٹ اے پمفلیٹ امنگ دا پارٹیسپیٹ ممبر آف راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان 1933. چودھری رحمت علی نے ایک سجیشن دی جو کہ ایک جب جو سیکنڈ اینول سیزن ہوگا راؤنڈ کانفرنس کا 1932 میں تھرڈ بلکہ انہوں نے ایک پمفلیٹ ڈسٹریبیوٹیڈ کیے جو پارٹیسپیٹڈ ممبر تھے. ان میں دا ٹائٹل آف دا ناؤ آر نیور، ابھی اور تو کبھی نہیں. ان وچ ڈویژنس آف انٹو فیو اسٹیٹس. اس میں یہ سجیشن تھی کہ جو سب کانٹیننٹس ہے اس کا واحد یہی حل ہے کہ اس کو ڈفرینٹ اسٹیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. دین دا پریزیڈنٹ ایڈریس آف قائد اعظم محمد علی جناح. صدارتی خطاب قائد اعظم محمد علی جناح کا. آن دیٹ ڈے دا قائد اعظم محمد علی جناح ان ہیز ایڈریس کلیئر آئیڈینٹیکیٹ ٹو دا مسلم اسٹرگل. اسی خطاب کے دوران بار بار قائد اعظم یہی بیان کر رہے تھے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح کچھ یوں ہی خطاب اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنا آغاز کرتے ہیں. مسلم بائی اینی ڈیفینیشن آف ورڈس آر دا نیشن. مسلمان کسی بھی لحاظ سے دنیا کے کسی بھی
لفظ کے اعتبار سے ایک قوم ہے. اینڈ possesses their separate culture, وہ اپنے ایک سیپریٹ تہذیب اور کلچر اور ثقافت رکھتے ہیں. سوشل اینڈ ریلیجنس اینڈ کسٹمس, مذہبی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے مسلمان ایک قوم ہے. دا سب کانٹیننٹ از ناٹ اونلی کنٹری اینڈ ہندوز مسلم ایشوز دا انٹرنیشنل ایشوز, اٹ از دا سلیوشن آر اونلی کریشن آف مور دین ون اسٹیپ سب کانٹیننٹس. کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جو سب کانٹیننٹ ہے ایک کوئی یہ کنٹری نہیں ہے, نہیں ایک کوئی نیشن ہے, اس میں یہ ایک بڑا بر صغیر ہے جہاں دو ڈفرینٹ قومیں رہتی ہے, جس کی لیونگ اسٹائل بھی ڈفرینٹ ہے, جس کا نظریہ بھی ڈفرینٹ ہے. دیٹ ڈز ناٹ میری انٹرسٹ آر لیونگ انڈیپینڈنٹلی, نہیں یہ آزادی سے رہ سکتے, نہیں ایک دوسرے سے کمپرومائز کر سکتے, کیونکہ ان کی جو مذہب کا آئیڈیا ہے, جو ان کی مذہب کی آئیڈیالوجی ہے وہ کانفلکٹ پہ بیس, ایک مذہب ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف ہے. دین واٹ از کالڈ, وائی اٹس کالڈ پاکستان ریگولیشن, کیوں اسے پاکستان ریگولیشن کہا جاتا ہے؟ مسلم از کالڈ اٹس لاؤ ریگولیشن بٹس دا ہندو پریس اینڈ میڈیا اگنورنیکلی اٹ از کالڈ آر دا پی ریگولیشن اور پاکستان ریگولیشن. جو مسلمان تھے انہوں نے تو اسے لاؤ ریگولیشن کہا, مگر تنزیہ انداز میں اگنور کرتے ہوئے جو ہندوز تھے, جو ہندوز پریس تھی, انہوں نے پاکستان ریگولیشن اسے کہنا شروع کیا. کیونکہ جو 1933 میں رحمت علی نے جو پاکستان کا نام انویٹیڈ کیا تھا, اس کے بعد جو یہ سیپریٹ موومنٹس, سیپریٹ کنٹریز کی جو موومنٹ شروع ہوتی ہے, جس میں سید حسین رضا قائد اعظم محمد علی جناح کو لیٹر لکھتے, کنونس کرتے, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1943 تک بھی کبھی پاکستان کے نام سے کبھی سیپریٹ اسٹیٹ کا نہیں کہا, لیکن 1943 کے بعد قائد اعظم کا مائنڈ چینج ہوتا ہے. لیکن حسین رضا جو وہ لیٹر لکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو 1940 میں. دا لیٹر مسلم لیڈر ایڈopted دا نیو نیمز کالڈ پاکستان ریگولیشن, بعد میں مسلمان رہنما اسے پاکستان ریگولیشن کا نام دیتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز, سبسکرائب اینڈ شیئر.